गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेशनल विमेन डे। पाकिस्तान की औरत आज कहाँ खड़ी है, उसके बाद लफ्ज फटीचर। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। सियासत में फटीचर के लफ्ज की बाज गश्त जारी है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ की महाजराई शिद्दत इख्तियार कर गई। हुकूमती वुज़रा के इमरान खान पर जारहाना हमले। पाकिस्तान में खेलों के इनकाद का दुश्मन इमरान खान फटीचर। हुकूमत और तहरीक इंसाफ एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार क्यों नहीं। खवातीन का आलमी दिन, पाकिस्तान में खवातीन के दिन कब बदलेंगे। पूछेंगे मुस्लिम लीग नून की रुकन कौमी असम्बली माइजा हमीद से, तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी से, रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कयूम सुमरो से, रहनुमा पाक सर जमीन पार्टी डॉक्टर सगीर से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। आज दुनिया भर में खवातीन का आलमी दिन मनाया गया। पाकिस्तान की निस्फ आबादी खवातीन पर मुश्तमिल है, मगर 10 करोड़ से ज़ायद ये खवातीन अपने हकूक़ से महरूम हैं। खवातीन को बाख्तियार बनाने, उनको हकूक़ देने के लिए कई कवानीन बनाए गए हैं, मगर अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। खवातीन के आलमी दिन क्या हम ये वैल्यूएट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर अभी काम करना बाकी है। लेट्स वॉच दिस रिपोर्ट। इकबाल ने औरत को दुनिया में तहजीब और तमद्दुन की बुनियाद करार दिया था। आज इंसानियत तहजीब और तमद्दुन के अरूज पर पहुंच चुकी है, मगर उसकी बुनियाद रखने वाली औरत अभी तक अपने बुनियादी हकूक से महरूम है। पाकिस्तान में खवातीन खेतों में काम करने से लेकर हवाई जहाज उड़ने तक हर शोबा जिंदगी में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। मर्दों के मुआशरे में अपनी जिद्दोजहद से मकाम बनाने वाली खवातीन की एक तवील फहरिस्त है। साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, साबिक वज़ीर खारिजा हिना रब्बानी खर, मलाला यूसुफजई, वज़ीर आज़म की साहबजादी मरियम नवाज, पहली खातून शहीद पायलट मरियम मुख्तार, शर्मीन उबैद चनाए और बल्कीस ईदी जैसी खवातीन ने अपने अपने मैदान में नुमाया मकाम हासिल किया। मगर इसके बावजूद आज भी पाकिस्तानी खवातीन की अक्सरियत इम्तियाजी सलूक का निशाना बन रही हैं। हजारों लड़कियां कारोकारी गैरत के नाम पर कत्ल कर दी जाती हैं। खवातीन को जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता। आज भी बाज इलाकों में खवातीन वोट के बुनियादी हकूक से महरूम हैं। खवातीन पर घरेलू तशद्दुद तो एक आम सी बात समझा जाता है। खवातीन के हकूक के लिए सिर्फ कानून साजी सूरत हाल को बदल नहीं सकती जब तक इन कवानीन पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं करवाया जाता और साथ साथ खवातीन के बारे में मुआशरे की सोच को तब्दील नहीं किया जाता। फवाद चौधरी साहब, मीडिया के हवाले से अगर हम जो खवातीन प्रोमिनेंट हैं, जो नज़र आती हैं, जिनका कुछ का जिक्र इस रिपोर्ट में भी हुआ, क्या वो रिप्रेजेंट कर रही है लार्जर मेजॉरिटी को पाकिस्तान की? अब पाकिस्तान में आपने शुरू में कहा कि औरतें हकूक़ से जो महरूम हैं, मुझे लगता है कि ये शायद ज़्यादा एक वाइड स्टेटमेंट है। पाकिस्तान में औरतों के ऊपर जो अगर हम 47 से अब आगे देखें तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ बिल्कुल महरूम है। इशू ज़रूर है। ऑनर किलिंग एक बहुत मेजर इशू है, उसके बाद इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जॉब्स में एक मेजर इशू है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में ख़वातीन जो है वो एक इक़दार के तौर के ऊपर, सोसाइटी के तौर के ऊपर देखें ना, अभी बाकी मुस्लिम ममालिक जो है वहाँ पे तो ये बहस चल रही है कि औरतों को ड्राइविंग की भी इजाज़त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और उनको वोट्स के हक नहीं है। ये पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक में नहीं है, मगर है, ठीक है जी, हर मुस्लिम मुल्क में नहीं है ऐसे, लेकिन हर मुल्क में तो एक मसला नहीं होता, हर मुल्क के अपने मसले होते हैं। लेकिन जहाँ तक वोट्स का इशू है वो बेशुमार मुस्लिम ममालिक में तो खैर मर्दों को भी हासिल नहीं है, औरतों को क्या हासिल होगा। रिप्रेजेंटेशन जो है हुकूमत के लेवल के ऊपर वो नहीं है। पाकिस्तान में तो बहुत मौसर आवाज़ है असम्बलीज़ के अंदर। इसके अलावा ज़ाहिर है कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद जैसी एक बड़ी लीडर पाकिस्तान ने पैदा की, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो ख़वातीन का एक पॉलिटिकल रोल है। फिर इससे पहले भी अगर आप चले जाएँ तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना के एक उनके किरदार की वजह से, राना लियाकत के किरदार की वजह से जो पाकिस्तान में औरतों का एक पॉलिटिकल रोल है वो बहुत वाइब्रेंट रहा है। सो हमारे यहाँ जो एक मुख्तलिफ है सोसाइटी इस लिहाज से कि हमारे यहाँ बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं ज़रूरत, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान में ख़वातीन उस तरह की महरूमियों का शिकार हैं जो शायद बाकी कई और ममालिक में है।
अगर हम पॉलिटिकल सिनारियो में देख लें तो अभी तक ये बड़ी दूर की बात होगी, और अगर जिसको ग्राउंड रियलिटी का पता है तो ये समझना कि ख़वातीन इलेक्ट होकर आ जाएं एक आम जो हमारे सिस्टम में अभी मसाइल हैं, तो ये ऑलमोस्ट नामुमकिन सी बात लगती है। सिलेक्टेड सीट्स हैं, अगरचे कुछ ख़वातीन इलेक्ट भी हुई, उसके बाद आगे कौन सी पार्टी है जहाँ पे आपको बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन में कोई ऐसी खातून नज़र आए जिसका ताल्लुक मरूसी सियासत से ना हो, इंक्लूडिंग योर पार्टी? देखिए, बात यह है कि पहली बात तो यह है कि मैं ज़ाती तौर के ऊपर और इमरान खान भी हाँ बड़े वाज़े है कि ये नॉन इलेक्टेड सीट्स नहीं होनी चाहिए, औरतों की ये सीट्स इलेक्टेड होनी चाहिए। हमने तो एक बाकायदा फार्मूला भी पेश किया था कि किस तरह से आप औरतों के इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट करा सकते हैं, उस पर बहस भी हो रही है। और मैं तो यकीनी तौर के ऊपर ये चाहूँगा कि जो नया इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आ रहा है उसमें औरतों की सिलेक्टेड सीटें ख़त्म कर दी जाएँ और इलेक्टेड औरतें जो हैं उनकी जगह के ऊपर आएँ, और वाइब्रेंट जो ख़वातीन के लिए काम कर रही हैं, जो ख़वातीन की पॉलिटिक्स कर रही हैं, उनको मौका मिलना चाहिए, ना कि ये कि सफारिश के ऊपर फ़लाने की भाभी, फ़लाने की बेगम, फ़लाने की बेटी, फ़लाने की बहन जो इलेक्ट हो रही हैं वो उस तरह से आएँ। मोस्ट ऑफ़ दी जो इस वक्त ख़वातीन अरकान असम्बली हैं यकीनी तौर के ऊपर वो उस क्राइटेरिया के ऊपर पूरा नहीं उतरती जो कि एक ख़वातीन का मौसर नुमाइंदगी के एतबार से देखा जा सके। और मैं ये समझता हूँ कि उन औरतों को इसलिए मौका नहीं मिलता कि वो इलेक्शन नहीं हो रहा, ज़्यादातर सिलेक्शन हो रही है जो कि एक बुनियादी असूल ही के ख़िलाफ़ है। कौमी असम्बली में तो वैसे भी नॉन इलेक्टेड ख़वातीन को नहीं होना चाहिए, नॉन इलेक्टेड कोई भी नेशनल असम्बली में नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान की ये अमेंडमेंट जो है ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ही के ख़िलाफ़ है, और मैं तो समझता हूँ कि इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए। राइट, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स फ्रॉम फवाद चौधरी साहब। सोमू साहब, अगर ये परवेज़ मुशर्रफ साहब ने की थी, तादाद के ऊपर भी उन्होंने काम किया था, अगर ये भी ना हो तो क्या हालात ऐसे हैं कि इलेक्ट होकर ख़वातीन आ सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 मार्च के हवाले से, इस दिन के हवाले से पहले तो मैं तमाम पाकिस्तान में या दुनिया में बसने वाली ख़वातीन को मैं भी इस हवाले से बात करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मेरे ख़्याल में सबसे ज़्यादा अकोमोडेट अगर ख़वातीन को किया है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में हुए। फ़र्स्ट जो है ख़वातीन की वज़ारत उज़्मा के हवाले से करें, इस्लामी दुनिया में पहली मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वज़ीर आज़म बनी, या इससे पहले बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा का एक अपना किरदार है, या इसके अलावा पहले डिप्टी स्पीकर जो है वो भी हमारे ख़वातीन थी, उसके बाद फिर स्पीकर नेशनल असम्बली वो भी ख़वातीन, पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख़ में फ़ॉरेन मिनिस्टर वो भी ख़वातीन। तो कहने का मकसद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने MNA से MPA से सेनेट से हर जगह औरतों को बहुत ज़्यादा अकोमोडेट किया है। उसके बाद अगर किसी पार्टी ने किया है तो शायद उनका नंबर आता है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट यकीनन जाता है। उसकी बहुत बड़ी वजह आपकी लीडर रही हैं, जिसका जिक्र अभी फवाद चौधरी साहब ने भी किया, हमने भी अपनी रिपोर्ट में किया। खातून लीडर से फर्क पड़ेगा, इसीलिए ख़वातीन रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होनी ज़रूरी है। इसीलिए सवाल उठता है कि सिर्फ खातून ही ना, उनका मेयार भी हो। तो सिलेक्टेड सीट वर्सेस इलेक्टेड का सवाल ही इसी वजह से उठता है। देखें, जहाँ तक आप डायरेक्ट इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो ठीक है, ये उनका राइट होना चाहिए, और हमारी पार्टी में तो डायरेक्ट इलेक्टेड वुमेन भी हैं जिन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है, इलेक्शन लड़ कर के आती हैं। एक तो मखसूस सीटें हैं, कुछ पार्टी छोड़ भी गई है, नहीं छोड़ भी चले, छोड़ना न छोड़ना तो एक और अमल है, लेकिन मैंने कहा ये पहली मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट है कि उन्होंने ख़वातीन को बाकायदगी से नुमाइंदगी दी है, और हर मरहले पे चाहे असम्बली हो, नेशनल असम्बली हो, या इसके अलावा दुनिया में दूसरी जो भी फील्ड्स है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से इनकम। आपने माशरे को जानते हुए क्या हम उस लेवल तक पहुंच सकते हैं कि हम समझें कि इलेक्ट तो कराएंगे? नहीं, इसमें अभी टाइम तो चाहिए, लेकिन बहरहाल एक बात, जो रोशन ख्याल पार्टीज़ हैं, जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, जो समझते हैं कि ख़वातीन की अहमियत इस माशरे में कितनी है, और यकीनन इस माशरे में ख़वातीन की अहमियत को अगर कोई इनकार कर सकता है तो मैं समझ रहा हूँ कि वो उसको किसी भी हवाले से, हम नहीं समझते हैं कि वो इस दुनिया में कोई बंदा रह रहा है। तो औरतों के एहतराम भी है, औरतों की इज़्ज़त भी है, उस माशरे में उनका बराबर हुकूक दिए जाने चाहिए, दे भी रहे। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि अपनी पार्टी के हवाले से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो तारीखी किरदार है, तो मैं बाकी पार्टियों से भी यही गुजारिश करूँगा कि वो भी अच्छा। इसके साथ एक KP में पहले ख़वातीन को वोट देने का हक़ भी नहीं था, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्रेडिट जा रहा है कि हमने ख़वातीन को वहाँ पे वोट देने का हक, जो बिल्कुल नाइंसाफ़ी थी, जुल्म ज़्यादती थी, उसको भी पीपल्स पार्टी ने ख़त्म किया है। तो इसलिए हम तो चाहते हैं
کہ اس سوسائٹی کو اور بھی زیادہ جو ہے ان کی نمائندگی ہونی چاہیے، چاہے وہ الیکشن کے ذریعے ہو چاہے سلیکشن کے ذریعے ہو۔ وقفے کے بعد آ کے بتاتے ہیں کتنی خواتین کی ریپرزنٹیشن ہے ہر پارٹی کی طرف سے۔ we'll take a quick، اس کے بعد بات کریں گے لفظ پھٹیچر کتنا اس کا امپیکٹ ہو گیا ہے پاکستان کی سیاست میں۔ آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹرینڈز فیریا۔ اینڈ ویلکم بیک۔ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان محاذ رائے کی بنیادی وجہ پینما کیس ہی ہے جس کے فیصلے کے سب منتظر ہیں، مگر اس کے اگر اس کو سینٹر میں رکھیں تو جو معاملہ ہوتا ہے وہ بیک گراؤنڈ میں آ کر آپس کی چپکرش میں چلا جاتا ہے۔ تلخیاں ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ اس کی مثال پی ایس ایل کے فائنل سے لے کر خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی تک ہم نے دیکھا ہر چیز پر محاذ رائی اور الزام تراشی ہی کی جا رہی ہے۔ حکومت نے پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں کروایا تو عمران خان نے اسے پاگل پن قرار دیا۔ فائنل خیر و عافیت سے ہو گیا تو عمران خان نے اس میں شریک غیر ملکی کھلاڑیوں کو پھٹیچر کہا۔ اس پر ہر جانب سے تنقید ہوئی مگر پاکستان تحریک انصاف اپنے موقف پر قائم ہے۔ وہ پی ایس ایل کے انعقاد کو بڑا کارنامہ ماننے کو بھی تیار نہیں ہے بلکہ اس سے پینما کیس سے توجہ ہٹانے کا طریقہ قرار دے رہے ہیں۔ دوسری طرف پی ایم ایل این بھی انتہائی سخت زبان استعمال کر رہی ہے۔ اگر اکارڈنگ ٹو پی ٹی آئی کچھ آف دا ریکارڈ یا آف دا کف ریمارکس غلطی سے آن ایئر ہو گئے، حکومت اس کے اوپر بھی بار بار کامنٹ کر رہی ہے۔ آج بھی یہی بحث ہوتی رہی، نیشنل اسمبلی تک یہ بحث پہنچ گئی۔ لیٹس واچ عابد شیر علی۔ تو اس شخص نے 15 دن پہلے کہا تھا کہ جی فائنل یہاں پہ ہونا چاہیے، پھر جب گورنمنٹ نے فیصلہ کیا پی سی بی کے ساتھ مل کر کہ فائنل یہاں پہ ہوگا اور فل پروف سیکیورٹی کے ساتھ ہوگا، اور اس کے بعد اس نے یو ٹرن لیا یو خان نے اور یہ کہنے لگا یہ پاگل پن ہے، وہ کامیاب ہوا اور اس نے ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ پھٹیچر پلیئر آئے تھے، ریلو کٹے تھے جناب، یہ خود ریلو کٹے کے طور پہ 1971 کے اندر کرکٹ میں بھرتی ہوئے تھے۔ اس کی اپنی حکومت ریلو کٹا اور پھٹیچر ہے، جو اس کو زکوٰۃ دی ہوئی ہم نے کے پی کے اندر، پھٹیچر قسم کی حکومت ہے۔ چودھری صاحب ایک سمپل لائن ہوتی کہ یہ ہمارے آف دا ریکارڈ ریمارکس تھے اینڈ وی اپولوجائز، کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو کیوں اس کو اتنا لمبا آپ لوگ لے کر جا رہے ہیں اس بات کو؟ کیونکہ کوئی بات ہے نہیں اپولوجائز کرنے والی، اور جس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی، دیکھیں ایک تو ہم یہاں بت تراشتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی سوال نہ کرے۔ مثال کے طور کے اوپر پی ایس ایل ہو گیا اور اب ایک طبقہ یہ چاہتا ہے کہ جب وہ میچ ہو گیا ہے اس کے اوپر کوئی آدمی سوال نہ اٹھائے کہ بات کیا ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے $3 بلین جو ہیں وہ خرچ کیے ہیں ضرب عضب کے اوپر، اس کے بعد بھی آپ کو کرفیو لگا کے میچ کرانا پڑتا ہے، اس کے بعد بھی فورن پلیئرز ایک کیٹیگری کے آپ کے ملک میں نہیں آ رہے، اور اگر آپ یہ سوال اٹھائیں کہ یہ ناکامیاں ہیں آپ کی تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو آپ بڑے غلط کی بات کر رہے ہیں، ایسی بات ہی نہیں ہونی چاہیے۔ اپوزیشن کا کام ہے یہ سوالات اٹھانا، یہ سوالات سامنے رکھنا، اور میرا یہ خیال ہے کہ جو عمران خان کا بحیثیت لیڈر آف اپوزیشن یہ پرائمری فرض ہے کہ وہ یہ بات کرے۔ اور یہاں پر جو پلیئرز آئے تھے آپ کو بھی پتہ ہے، جو لوگ پی ایس ایل کو کور کر رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ کس طرح سے انہیں بھاری معاوضے دیے گئے، پاکستان انہیں لایا گیا۔ اور اس کے بعد میں نے کل بھی طارق فضل چودھری صاحب سے میں نے کہا کہ آپ مجھے 3 پلیئرز کے نام بتا دیں جو کہ یہاں پہ آئے ہیں، کسی کو ان کے نام بھی نہیں پتا جو کوئٹہ گلیڈیٹرز کی طرف سے کھیلے۔ This is all your opinion، اور آپ کو پورا حق ہے اپنا اوپینین رکھنے کا، پاکستان تحریک انصاف کا اپوزیشن کا تو کام ہی ہے، مگر کیا پھٹیچر اور ریلو کٹا یہی الفاظ بتاتے؟ آپ نے بھی تو ابھی یہ بات کی ہے، آپ نے تو یہ الفاظ نہیں استعمال کیے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کا یہ موقف کیوں ہے، سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک دانش مندی تھی کہ اس قسم کے الفاظ استعمال کیے جائیں، تضحیک آمیز الفاظ ہیں؟ دیکھیں پھر ایک ماحول ہوتا ہے، ایک اس وقت ایک انفارمل بات ہو رہی تھی، ایک فرینک ماحول میں بات ہو رہی تھی، اور اس وقت کوئی فارمل جو ہے وہ اس وقت اس طرح کا نہیں تھا کہ ایک فارمل پریس کانفرنس ہے یا فارمل اس میں جا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک لینگویج استعمال کی جس کو بعد میں جاوید میاں صاحب نے، عامر سہیل نے، محسن حسن خان صاحب نے، تمام لوگوں سے جو میری بات بھی ہوئی یا انہوں نے ٹی وی پہ بھی کہا، اور انہوں نے بتایا کہ یہ ایک عام ہماری جو کرکٹ کی جو لینگویج ہے اس میں یہ بات کرتے ہیں، اور خود خان صاحب نے بھی
مجھے بھی بتایا انہوں نے سارا کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہوتی ہے. تو ایک انفارمل بات ہو رہی تھی, ایک انفارمل ماحول میں بات ہو رہی تھی. اگر آپ ڈرائنگ روم میں اب میرے آ کے جو ہم بات کر رہے ہیں یا وقفے میں ایون جب ہم آپ کے پروگرام میں ہوتے ہیں اور ان کو آپ آن ایئر لے جائیں گے تو وہ بات عجیب لگے گی کہ یہ کس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے, کیا بات ہو رہی ہے. تو جب آپ ایک انفارمل بات کو یہ جب پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے موقف پر قائم ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پلیئرز پٹیچر ہی ہیں اور یہ پلیئرز ریلو کٹے ہی ہیں. ایم آئی کریکٹ؟ دیکھیں یہ پلیئرز جو آئے ہیں وہ ایوریج ہیں, ان کو پاکستان میں بھاری معاوضے کے اوپر لایا گیا ہے. اور جو پاکستان کے مقاصد تھے کہ مجھے تو اصل سوال جو آپ کو اٹھانے چاہیے اور ہمیں اٹھانے چاہیے وہ یہ ہے کہ بلینز آف ڈالر خرچ کرنے کے باوجود آج پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اتنی بری کیوں ہے. پھر سری لنکن کرکٹ ٹیم کا جو ٹرائل ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی کرکٹ اس حالت کو پہنچی, وہ ٹرائل کہاں ہے, اس کے ملزمان کدھر ہیں؟ آج مجھے بتائیے کہ پروسیکیوشن کے اصلاحات کدھر ہیں؟ آپ نے جو سبسٹینٹیو سوالات جو کھڑے ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں, حکومت نے ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا, اور یہی مقصد ہے کہ آپ کو ان باتوں کو کہ ابھارا جائے, اس کو سامنے لایا جائے, اور وہ سامنے لاتے رہیں گے. رائٹ. مائسہ امین صاحبہ, اگر کچھ ریمارکس چلے بھی گئے تھے, اس پہ حکومت کا اتنا شدید رد عمل کیوں آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریہ پہلی تو بات یہ کہ آج سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ایشو تھا, I'm sorry I got late, میں معذرت چاہتی ہوں ٹریفک میں تو خواتین کا عالمی دن ہے, تو میں ضرور ان خواتین کو ٹریبیوٹ I would like to pay them because ہماری پولیٹیکل اسٹرگل جو ہے عورتوں کی وہ ان کو ریکگنائز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ ہیں, جس میں کلثوم نواز صاحبہ ہیں, جس میں مریم نواز صاحبہ ہیں, جو کام کرتے ہیں اور انسنگ ہیروز ہیں اور جنہوں نے ڈیموکریسی کے لیے بہت بڑی جنگیں لڑی ہیں, جس کی وجہ سے ہم عورتیں جو ہیں نیشنل اسمبلی تک پہنچی ہیں اور ابھی آپ کے ٹاک شو پہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں. کمنگ ٹو یور نیکسٹ کویسچن, فواد صاحب, آئی تھنک کہ اگر پبلک سروس کوئی کر رہا ہو وداؤٹ ہولڈنگ اینی پوزیشن, آئی تھنک اس کو کمنٹ کرنا چاہیے, اور اسپیشلی آن انٹرنیشنل وومنس ڈے پہ تو ہر عورت کو کمنٹ کرنا چاہیے. سو آئی تھنک اس چیز سے آپ کو پرسنلی لینا چاہیے. اچھا کمنگ ٹو دا سیکنڈ پوائنٹ, میں نے آپ کو جواب دے دیا. Coming to the second point, but let's come to the first point again. then اگر ہم بات ہی کریں your question, دیکھیں ابھی انہوں نے پیپلز پارٹی کا ذکر کیا, اور یقیناً بہت سارے معاملات میں پیپلز پارٹی ہمیں لیڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہے باقی پارٹیز کو, اگرچہ بڑی کمی ہے بہت ساری جگہوں پہ کام کی جہاں پہ الیکٹڈ ورسز سلیکٹڈ پارلیمنٹیرینز کا بھی سوال ہے. بٹ کیا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے خواتین کے حوالے سے بل کی اگر بات ہوئی اس کے اوپر اپوزیشن ہم نے دیکھی, کوئی اور معاملہ ہوا وہاں پہ بھی ہم نے تھوڑا سا ویک سٹانس دیکھا, آپ کے پی ٹی وی میں ایک سکینڈل ہوا وہاں پہ بھی خواتین ناراضی نظر آئی ہیں. کون سی اچیومنٹس آپ کہیں گی کہ آپ کی حکومت کو جاتی ہیں ویمن کے لیے؟ اگر پی ایم ایل این کو اس دفعہ دیکھا جائے تو انہوں نے پیپلز پارٹی تو پہلے جو ہے ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس والا بل لائی تھی اور بڑی پاپولر ہوا تھا. دیٹ واز امپلیمنٹ کرا رہی ہے آپ نے اس کو؟ نہیں, دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ امپلیمنٹ کرا رہی ہوں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو وومن پارلیمنٹیرینز ہیں جنہوں نے یہ بل لائے ہیں, جنرلی اسپیکنگ اکراس دا پارٹی, دیٹ از کمینڈیبل. اگر آنر کلنگ کا جو بل ہے اس کو پرائم منسٹر نے اس کے اوپر دباؤ ڈال کے پوری پارٹیز کو اکٹھا کر کے ایک بل سامنے لایا, دیٹ از آلسو پرو وومن. سو ہم سمجھتے ہیں کہ ایز اے پارلیمنٹ عورتوں نے ایک بڑی افیکٹو قسم کی اسٹرگل کی ہے ٹورڈز لیجسلیشن اور اس کی امپلیمنٹیشن میں. پنجاب میں اگر دیکھ لیں تو سی ایم کی جو مانیٹرنگ یونٹ کام کر رہی ہے ملتان یا فیصل آباد میں, جس میں جس کا مذاق اٹھایا گیا کہ جی یہ کڑے پہنائے جائیں گے, یہ کیا جائے گا, وہ کیا جائے گا, وہ وومن پروٹیکشن بل جو تھا اس کو بھی امپلیمنٹ کیا گیا ان ٹرمز آف کہ وومن پروٹیکشن سینٹر بنے جس کے اندر عورتوں کو تحفظ دیا, ایک تو ان کو چھت دیا, ایک ان کو لیگل ہیلپ دی, ایک ان کو جو ہے فائنینشیل ہیلپ دی. تو اس طرح کے کام کرنا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ہائی لائٹ بھی کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آن انٹرنیشنل وومنس ڈے. سو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ایم ایل این اب جو ہے پرو وومن کام نہیں کر رہی ہے. فواد چوہدری صاحب, now I'm not asking you as a PTI spokesperson, but because آپ کا لاء کا بھی بیک گراؤنڈ ہے, اس وقت جو کورٹس کی ایک ایٹماسفیئر ہے جنرلی, اور کورٹس کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ آپ لائر ہیں, لیکن
اوور آل بہت سی جگہیں ایسی پاکستان میں وہاں پہ تو خواتین کا کھڑا ہونا ہی مسئلہ ہے. خود مجھے جب اپنے ایک کیس کے لیے جو کہ ایک میرے شو کے لیے مجھے بلایا گیا تھا اور آپ نے اس دن میری یقیناً آپ کی سپورٹ بھی تھی, تو ایک عورت تو وہاں پہ جا کے پورے ایٹماسفیئر کو فیس ہی نہیں کر سکتی. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ تو جنہوں نے قانون نافذ کرنا ہے یا انٹرپریٹیشن کرنی ہے وہاں یہ حال ہے, تو باقی جگہوں پہ کیا ہوگا؟ نہیں, کورٹ کی حالات تو بہت برے ہیں, اور خصوصاً جو کسٹڈی کیسز ہیں جس میں بچوں کے معاملات ہیں وہاں پہ وہ تو بہت ہی برے حالات ہیں. اور ہمارے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کو سینسٹیو ہونا ہوگا ان جگہوں کے لیے, اور خصوصاً جو فیملی کورٹس ہیں ان کی انوائرمنٹ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, جو بھی بالکل بھی کنڈیوسیو نہیں ہے فیملیز کے لیے اور عورتوں کے لیے خصوصی طور کے اوپر. اور یہ جھگڑے جس طرح سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت سینسٹیو جھگڑے ہوتے ہیں, اور انفارچونیٹ ہوتا ہے کسی بھی فیملی کا بریک اپ یا اس طرح کا, اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, کورٹ سسٹمز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے میں تو سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں بھی ابھی بھی جو مائزہ نے بات کی ہے کہ وہ ان کی سٹرگل ہے, کوئی سٹرگل نہیں ہے فرینکلی. یہ تو ان کے اوپر بیسٹو کیا, پرویز مشرف صاحب نے ایک امینڈمنٹ کر دی اور یہ عورتیں جو ہیں وہ وہاں پہ سلیکشن ہو گئی. کوئی خاص بڑی سٹرگل کوئی نہیں ہے. سٹرگل جو تھی وہ الیکٹڈ جو بینظیر بھٹو شہید تھیں. مائزہ اگر آپ میرا پوائنٹ مکمل ہو جاتا, آپ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, اگر میرا پوائنٹ مکمل ہو جاتا تو آپ کو سمجھ آتا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. اینڈ آئی بلیو دیٹ آپ کو ان عورتوں کی جو اس پارلیمنٹ میں بیٹھی ہیں ان کی سٹرگل کا بالکل اندازہ نہیں ہے. اگر آپ نام لے سکتے ہیں تو نام لے کے بتا دیں کہ ان کی کیا سٹرگل ہے اور وہ کس طرح پارلیمنٹ میں آئی. I don't think you should be allowed to give personal statements about any candidate sitting in the assembly. اگر بات مکمل کرتا تو پھر آپ کو سمجھ آ جاتا. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ عورتیں آئی ہیں, ان کی جسٹیفیکیشن کیا ہے پارلیمنٹ میں؟ آئی مین یہ آپ کی یہ نہیں کہا موقف ہے یہ پارلیمنٹ کی خواتین کو جسٹیفائی کرنے کا نہیں کہا فواد چودھری نے, بٹ فواد صاحب نے یہی کہا کہ پارلیمنٹ میں کیسے آ گئی عورتیں. تو جو کن عورتوں کو کہہ رہے ہیں فواد چودھری صاحب, کون کیسے آ گئیں پارلیمنٹ میں؟ جس طرح مائزہ حمید صاحبہ جس طرح بیٹھی ہوئی ہیں, مائزہ حمید صاحبہ جو ہیں کوئی پولیٹیکل سٹرگل نہیں ہے, وہ ایک اس لیے پارلیمنٹ میں ہے کہ ان کی نہیں پرسنل ریمارک, آپ اصل میں میرا پوائنٹ مکمل نہیں ہو پا رہا تو وہ بات کر رہے ہیں. صاحب سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ پرو وومن بات کریں, وہ ایسی پارٹی سے بلانگ نہیں کرتے اب جو پرو وومن پارٹی ہے. ایک ٹائم پہ بلانگ کرتے تھے جس وقت وہ رسپیکٹ بھی کرتے تھے عورتوں کی سٹرگل کو اور اس کو کمنٹ بھی کرتے تھے. اب اگر آپ دوسرا جو کوسچن آپ نے فریہ ور سے پوچھا, نہیں اب آپ نے میرے سے دو سوال کیے تھے, میں پروگرام میں ذرا لیٹ آئی تھی. I want to just answer those questions. آپ پھر ٹاپک بدل دیں گے, آپ انٹرنیشنل وومنز ڈے پہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہماری جسٹیفیکیشن کیا بنتی ہے پارلیمنٹ میں آنے کی. یہ اسی کا سوال کا جواب دیں. Let's see فواد چودھری صاحب ایگزیکٹلی کیا کہہ رہے تھے آپ؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو اس وقت عورتوں کا جو میں نے پوائنٹ شروع میں آپ کے پروگرام میں کیا تھا کہ جو معیار ہے اسمبلیز میں آنے کا وہ بالکل غلط ہے. سلیکشن کی بنیاد کے اوپر خواتین یہاں پہ آئی ہوئی ہیں, اس کا الیکشن ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں جو فارمولا ہم نے دیا تھا, جو میرے خیال میں ہونا چاہیے کہ عورتوں کو ڈبل ووٹ کا حق ہونا چاہیے. ایک عورت کا ووٹ ہونا چاہیے جو جنرل اسمبلی میں الیکٹ کرتی ہیں, اور دوسرا ان کا ووٹ ہونا چاہیے اپنے خواتین ممبر الیکٹ کرنے کے لیے, تاکہ وہ خواتین اسمبلی میں آ سکیں جو جینون پولیٹیکل سٹرگل کے ذریعے آتی ہیں اور وہ الیکشن لڑ سکیں. اور یہ بڑا آسان ہے کیونکہ 33% ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ 3 حلقوں کے اوپر صرف خواتین کے کام کے لیے آ رہی ہیں. بٹ لیجسلیشن میں ایک خاتون جو موجود ہے پارلیمنٹ میں اس کا اتنا ہی کردار ہونا چاہیے جتنا کہ ایک مرد کا ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے صرف خواتین ان کو الیکٹ کریں گی. مردوں کا کم کردار ہے لیجسلیشن میں. چاہیے جو خواتین الیکٹ ہو کے آئیں گی وہ ایک جینون پولیٹیکل ورکر ہوں گی, وہ ایک جینون پولیٹیکل سسٹم کے ذریعے آئیں گی. جو خواتین اس وقت آئی ہوئی ہیں وہ زیادہ تر خواتین سفارش کے اوپر آئی ہوئی ہیں. نہیں ہے, سوری, یہ تمام جو ہیں وہ زیادہ جو ورکرز ہیں وہ پولیٹیکل ورکرز نہیں ہیں, اور ان کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے سلیکشن کا. ان کی خواتین یہ جو موجودہ پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا کوئی سلیکشن نہیں ہے, سلیکشن کی بنیاد پہ آئی ہوئی ہیں. ایک تو نان الیکٹڈ ہے, تمام اسمبلی میں یہ نان الیکٹڈ ہے, اور ان کا وہ جو سٹینڈرڈ ہے وہ صحیح نہیں ہے.
इंक्लूडिंग योर पार्टी, क्योंकि अगर आपको याद हो कि आपकी 2 सीट्स थी खवातीन की, उस पे फौजिया कसूरी साहिबा काफी नाराज हुई थी। नहीं बिल्कुल, ये जो क्राइटेरिया है, जो तरीकाकार है इस वक्त असेंबली में खवातीन के आने का, वो वैसे ही पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ है। तो ये खवातीन को क्यों लेके आए हैं असेंबली में? क्योंकि आइन में है, क्योंकि आइन में इलेक्टोरल रिफॉर्म पे बात करें ना आप। इंटरनेशनल वुमेन डे पे आप ये कह रहे हैं कि औरतों का असेंबली में आना जस्टिफाइड ही नहीं है। मेरा ख्याल है माइजा आप बात सुनेंगी तो आपको समझ आएगी ना कि बात क्या हो रही है। आगे बात नहीं आई थिंक ये बात सुनने वाली नहीं है फवाद साहब, आपको कमेंट करना चाहिए। आप ना सुना करें, आप सिर्फ पैनामा के ऊपर सुना करें, आप ना सुना मौकफ लेते हुए जो है, ठीक है ना। जैसे आपने कह दिया कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बड़ी जद्दोजहद है जमहूरियत के लिए, ये ऐसी ही बात है जैसे आपने की है। आपका होमवर्क नहीं होगा, मेरा है। मुझे पता है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की पॉलिटिकल स्ट्रगल है, बिकॉज़ शी बिलोंग्स फ्रॉम अ पॉलिटिकल फैमिली, डेमोक्रेटिक स्ट्रगल भी है, और उन्होंने बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स उनकी 2 स्ट्रगल्स हैं। एक तो जिस तरह से उन्होंने अपनी BMW बेची 2 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में, एक वो उनका लैंडमार्क है, और दूसरा जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने आपको बताया कि उनका तो कभी कुछ नहीं है, वो कौन था? ये 2 ही कारनामे हैं। आपके जो जहाज हैं, मैं आपके जहाजों पे आ जाऊंगी, इसलिए बेहतर ये है कि लेट्स स्टिक टू द टॉपिक। लेट्स स्टिक टू द टॉपिक एंड लेट्स मूव ऑन। ये खवातीन डे पे ये बात सही है कि वी मस्ट सेलिब्रेट। ये किस किस्म का एटीट्यूड है और औरतों करें। लेट्स कम टू द फटीचर टॉपिक। आप हुकूमत क्यों इसको पर्सनल ले रही है? उन्होंने प्लेस को कह भी दिया है, क्योंकि हुकूमत फटीचर है। देखिए हुकूमत क्यों सर, फिर वो अब नॉन सीरियस रिमार्क्स। मैं बताऊं फरिया क्या बात है, इशू ये है कि जब आपका लीडर ऐसी बातें करेगा, ये हमारे लिए तो ये इस्तेमाल करते थे ये अल्फाज, धरने में भी करते थे। एक प्राइम मिनिस्टर लेवल के इंसान जो इलेक्टेड मुंतखब नुमाइंदे हैं पूरी आवाम के, उनके बारे में भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते थे, सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते थे। हम इस चीज़ को कंडेम करते थे, हम इस चीज़ को डिस्करेज करते थे। फिर इनके फॉलोअर्स ने भी वो काम शुरू कर दिया, जिस तरह फवाद चौधरी साहब हैं, उन्होंने ये वर्ड यूज़ करना शुरू कर दिया। सो मैं ये समझती हूँ कि एक इंसान जो 30% सीट्स लेके नेशनल असेंबली में आया है और अपने आप को क्लेम करता है कि वो फ्यूचर लीडरशिप के एम्बिशन रखता है, मुझे 1 मिनट बात, वो इंसान जो है इस तरह की इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देता है, तो फिर वो फॉलोअर्स उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। अब जिस तरह ये फवाद साहब ये वर्ड बार बार यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट द राइट वर्ड टू यूज़ ऑन अ नेशनल टेलीविजन। और दूसरी बात ये है कि देखिए PSL जो है वो पूरे पाकिस्तान के लिए कराया गया था। PSL का मकसद, मैसेज जो देना था वो ये था कि हम टेररिज्म को डिफीट कर रहे हैं। PSL का मतलब ये नहीं था, PSL वाज नॉट इमरान खान सेंट्रिक। सो इमरान खान साहब को इसको डिस्करेज करने के बजाय इस चीज़ को इनकरेज करना चाहिए था। और फिर PSL में जो प्लेयर्स आए हैं उनको आप बाइज्जत तरीके से ट्रीट करें। आप एक लीडर है, आप उनको कमेंट करें कि वो आप चाहते हैं अल्फाज वापस ले लें, क्या चाहते क्या है, मतलब डिमांड क्या होगी? आप तो कह दिए अल्फाज, अब क्या करें? इनकी पॉलिटिकल पार्टी के ही मेंबर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, आरिफ अलवी साहब, उन्होंने माफी मांगी है। तो आई थिंक इमरान खान साहब को भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आके माफी मांगनी चाहिए। फ्लोर ऑफ द हाउस पे बिकॉज देखिए हमें नहीं उन्होंने कहा, अगर हमें कहा होता तो हमें तो हमेशा कहते रहते हैं, लेकिन फॉरेन प्लेयर्स आए हैं, पाकिस्तान की परसेप्शन चेंज हो रही है। आप क्या कह रहे हैं? लेट्स सी व्हाट पीपल्स पार्टी सेज अबाउट दैट। सर इजाजत दें, क्विक ब्रेक पे जा रहे हैं एंड आई कम टू कयूम सोनू साहब। फ्लोरस पर आकर इमरान खान साहब को माफी मांगनी चाहिए, मायजा हमीद साहबा की डिमांड है। आफ्टर ब्रेक कीप वाचिंग टुनाइट सैया। दूध कैल्शियम ग्लूकोज से एंड वेलकम बैक कयूम सोमर साहब। लार्जर पिक्चर में जो PSL के हवाले से खदशात का इजहार अभी फवाद चौधरी ने किया, ये इमरान खान कर चुके हैं, क्या उनमें वजन नहीं है? देखिए बात यह है कि वज़न अपनी जगह पे, लेकिन हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमें जो भी बात करनी हो अपने अल्फाज का चुनाव वो बेहतर अंदाज से करना चाहिए, ताकि किसी का देखें आप किसी को हर्ट ना करें और किसी की फीलिंग्स को जो है, अब चलें ठीक है आप ये कह सकते थे, जैसे अभी मेरे भाई फवाद साहब ने ये कहा कि जी वो मार्जिनल
پلیئرس تھے، چلو یہ تو کہہ سکتے، لیکن ان کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا یہ ہمیں پولیٹیکلی طور پہ کسی بھی حوالے سے زیب نہیں دیتا. لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ یہ ہے کہ کیا کریں، ایک ایسا انہوں نے ماحول بنا دیا ہے اور انتہائی ذمہ دار لوگ. میں الفاظ نہیں پہ آ رہا ہوں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ عابد شیر علی صاحب، فراز نے بھی کہا، عابد شیر علی صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہو یا کوئی اور صاحب ہو، وہ بھی عابد شیر علی صاحب بھی جب بولتے ہیں تو ان کو بھی سوچ سمجھ کر کے ہمیشہ بولنا چاہیے، ان کو بھی اپنے الفاظ کا جو ہے خیال کرنا چاہیے، کیونکہ جب آپ بولتے ہو تو لوگ آپ کو سنتے ہیں اور لوگ آپ سے سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے لیڈر ہیں، لیکن جب وہ بولتے ہیں تو پھر لوگ ہمیں سناتے ہیں، آپ کو بھی سناتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے کسی کے بھی طریقے سے. جہاں تک آپ نے کہا کہ جی اپنے فواد صاحب نے کہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کی نمائندگی اور بھی زیادہ ہونی چاہیے، پاپولیشن کے حوالے سے بھی ان کو انکریج کرنا چاہیے اور پارلیمنٹ کے اندر بھی ان کو جو ہے ان کا نقطہ نظر جو ہے وہ زیادہ ہمیں اس کی اہمیت محسوس کرنی چاہیے، کیونکہ معاشرے میں سمجھ رہا ہوں کہ جس معاشرے میں عورت نے ترقی کی ہے اس کو جائز مقام دیا گیا ہے تو وہ سوسائٹی ترقی کر سکتی ہے، ورنہ اگر ہمارے ہاں اگر معاشرے میں اس کو پیچھے دھکیل دیا گیا تو یقین کرو اس کے سوسائٹی کے اوپر نیگیٹو ایفیکٹ ہوں گے. تو بہرحال ہمیں ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ چلنا ہے. الیکشن کے ذریعے بھی اگر ڈائریکٹ آتی ہیں تو بھی ٹھیک، اگر ان کی نمائندگی متناسب نمائندگی تناسب کے حوالے سے پارٹی پوزیشن کے حوالے سے دی جائے تو بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ اس میں برائی والی بات نہیں ہے، ان کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے بہرحال. اور پوری دنیا میں دیکھیں، اور دوسرا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر ہم خواتین کا وہ احترام یا ان کا وہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں جو حصہ ہونا چاہیے اگر وہ نہیں ہوگا تو ایک ایسی گیپ پیدا ہو رہی ہے، اس گیپ کو ہم پورا نہیں کر سکتے ہیں انٹل انلیس کہ ہم فواد چوہدری نے کوئی ایسی بات کی ہے. نہیں، میں فواد میرے بھائی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سب کو مل کر کے خواتین کے حوالے سے ان کو انکریج کرنا چاہیے، ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے. ہر فیلڈ میں جہاں جہاں خواتین کا دیکھیں عزت اور احترام کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے عورتوں کی نمائندگی ہر جگہ ہونی چاہیے، تاکہ اس معاشرے میں جو ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں پیچھے کی طرف نہیں دیکھنا ہے. اور دوسری بات جو میں نے کہا اپنے الفاظ کا جو کہہ رہا ہوں اس کو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے الفاظ کا چناؤ بہتر. کہ معافی مانگنی چاہیے اس کے نہیں معافی، اب دیکھیں اب معافی تو پھر بہت سارے لوگوں کو مانگنی چاہیے، بہت ساری باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں، معافی کی حد تک میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن میں خود کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ خود اپنے ان الفاظوں کو واپس لے لیں خود ہی تو آئی تھنک اٹ وڈ بی مچ بیٹر. بڑی دور تک چلا گیا. ایک سٹیٹمنٹ تھا، کافی اس کی امپلیکیشن ہے. اگر ہم اس کو کمپیئر کریں فواد چوہدری صاحب تو ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی جو ایک وہ حالانکہ وہ بہت زیادہ آؤٹریجس تھی، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ کسی بھی طرح برابر ہے، لیکن اس میں امپلیکیشن یہی تھی کہ جو آپ کی پرائیویٹ بات ہے وہ پبلک ہو جائے تو مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے لیڈرز کے لیے، اس لیے دے ہیو ٹو بی کیئرفل. یہ ڈیبیٹ یہاں پر نہیں امپلیمنٹ ہوتی عمران خان صاحب کے اوپر کہ ٹھیک ہے نہیں حیرت ہو رہی جاوید میاں کو، نہیں حیرت ہو رہی محسن خان کو، it can be boy talk یا it could be locker room talk، مگر پبلک فگر پبلک لیڈر کے لیے کیا یہ اچھمبے کی بات نہیں ہے؟ نہیں، neither is a locker room talk, neither is a boys talk. یہ ایک ان کی اپنی کہہ لیں کہ جو کرکٹنگ ٹرمز ہیں وہ استعمال انہوں نے کی. اگر کسی کو نہیں سمجھ آ رہی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ معافی مانگتے پھریں. جس کو سمجھ نہیں آ رہی اس کو چاہیے کہ وہ جا کے کرکٹر سے بات نہیں کر رہے تھے، he was not talking to cricketers. وہ ایکسپلین، میں نے آپ کو جس طرح سے پہلے بتایا کہ ایکسپلین کر رہے تھے، جس کو سمجھ نہیں آتی اس کو چاہیے جا کے کانٹیکسٹ دیکھے. اور جو اسپن ماسٹرز ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو اسپن دینا چاہتے ہیں، اب ان کی کہہ لیں کہ خوش آمد کے لیے تو اب ہم نہیں معافیاں مانگنے پھرتے سکتے نا. وہ تو ظاہر ہے کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب جب بات کریں یا یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ بات کریں تو ان کی جو باتیں ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے تو ہم نے کوئی معافیاں مانگنے کا ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا. یہ تو اپنی سمجھ اور عقل کو ٹھیک کرے نا، ہم تو اس میں مدد نہیں کر سکتے. اور دوسرا جو میں آپ کو ایک اور پوائنٹ جس کے اوپر پہلے بات ہو رہی ہے میں آپ کو بتاؤں، جو اس وقت ایم این ایز اور ایم پی ایس سلیکشن کی بنیاد پہ آتی ہیں نا، یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ جو جینون پولیٹیکل ورکرز ہیں جیسے ماروی سرمد ہیں، آسمہ جہانگیر ہیں، طاہرہ عبداللہ ہے، یا اس طرح کی اور جو جینون خواتین ہیں، وہ کبھی بھی اس سسٹم میں پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بن سکیں گی. اور اگر ہم نے یہ کرائٹیریا تبدیل نہیں کیا اور اگر ہم نے اس کو وائڈ اوپن نہیں کیا اور سلیکشن پہ رہے تو پھر ہم یہی جو ہے وہ رکھیں گے جو اوپر بڑے گھروں کی خواتین ہیں اور بیویاں ہیں، اپنا بیٹیاں ہیں اور رشتہ دار ہیں، وہی ہم اسمبلیوں میں دیکھیں گے. ان کا کوئی ساری بڑے گھروں کی لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں.
مجھے تو پلیز آپ کوئی فیکٹس یا فگرز ابھی مینشن کرنا پسند کریں گے کیونکہ آج وومنز ڈے عائشہ گلالائی کو بھی موقع ملتا ہے. ایلیٹ بیٹھی ہوئی ہے, کون سی ایلیٹ بیٹھی ہوئی ہے پی ایم ایل این میں یا پی ٹی آئی میں, پی ایم ایل این میں ساری ایلیٹ بیٹھی ہوئی ہے. 37 ممبرز ہیں آپ کی پنجاب اسمبلی کی, 32 جو ہیں وہ صرف گجرانوالہ اور لاہور سے. آپ کوئی فگرز بتا دیں جہاں پہ آپ سنیں گی تو آپ کو سمجھ آئے گی نا. میں نہیں سمجھتی جو آپ کی 32 خواتین ہیں, آپ کا حصہ ہوں, اور جو آپ اپنے والد کی وجہ سے ایم این اے, آپ کی اپنی کوئی پولیٹیکل سٹرگل نہیں ہے. اپنی پولیٹیکل سٹرگل کی آپ کی زیرو پولیٹیکل سٹرگل ہے. آپ کی منسٹر انفارمیشن کی زیرو پولیٹیکل سٹرگل ہے. آپ مریم اورنگزیب کی زیرو پولیٹیکل سٹرگل ہے, مائزہ حمید کی زیرو پولیٹیکل سٹرگل ہے, مریم نواز شریف کی زیرو پولیٹیکل سٹرگل ہے. نہیں, میں تو آپ نے خود ہی کہا مجھے نام بتاؤ, تو میں نے کہا نام بتا دوں آپ کو. آپ لوگوں کی کوئی پولیٹیکل سٹرگل نہیں ہے. آپ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ عورتوں کے مسئلے کیا ہیں. مجھے آپ بتا دیں, آپ نے فیملی لاز کے اوپر آپ کی کوئی کنٹریبیوشن ہو, آپ کی بچوں کی کسٹڈی کے اوپر کوئی کنٹریبیوشن ہو, آپ کی آنر کلنگ کے اوپر کوئی کنٹریبیوشن ہو, زیرو کنٹریبیوشن. صرف آپ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایم این اے بنتے ہیں, ایم این اے لاجز میں بیٹھ جاتے ہیں, تنخواہیں لیتے ہیں, گھر چلے جاتے ہیں. زیرو کنٹریبیوشن ہے آپ کی. اس طرح کی بات آج یہ ایک پارٹی جو سمجھ کہتی ہے کہ ہم تبدیلی لائیں گے, اور جب تک آپ اس کا کرائٹیریا نہیں چینج کریں گے, جینوئن پولیٹیکل خواتین, جینوئن پولیٹیکل ورکرز نہیں آ سکیں. میں سمجھتی ہوں کہ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس میں جا کے آپ جا کے دیکھیں تو پولیٹیکل آپ ڈبل ووٹ کریں اور پولیٹیکل ورکرز کتنی ہیں. آپ سوال کریں, کے پی میں بھی تو ہوا ہے نا, آپ سوال کریں. میں نہیں پیپلز سوال پارٹی کی ذکر کر رہی ہیں کہ وہاں پہ پولیٹیکل ورکرز موجود ہیں. خیبر پختونخوا میں بھی یہ طریقہ کار رہا سر, وہاں پہ آپ تبدیل کر دیں, پھر تبدیلی کا آغاز خیبر پختونخوا سے کر دیں. وہاں پہ بھی ہو نہیں سکتا نا بھائی, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن کے تحت. آپ کی میجورٹی کے پی کے میں, آپ کی میجورٹی کے پی میں آپ لے ایک تو آپ دیکھیں, مائزہ حمید کو یہ بھی نہیں پتا کہ کے پی اسمبلی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن نہیں تبدیل کر سکتی, بٹ یہ ایم این اے ہے. آپ اندازہ لگا لیں اس بات سے. اب مائزہ حمید کو یہ نہیں پتا کہ کے پی اسمبلی کانسٹیٹیوشن نہیں امینڈ کر سکتی, لیکن یہ ایم این اے ہے. آپ اندازہ لگا لیں اس بات سے. میرا پوائنٹ یہ ہے, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا کوئی اتا پتہ نہیں آپ کو. جو اپنی سٹرگل اپنی عمر مریم اورنگزیب جو ہے وہ منسٹر انفارمیشن بن گئی ہیں, زیرو ان کی پولیٹیکل سٹرگل ہے, کوئی ان کو پتا ہوتا نہیں. مریم نواز شریف نے اپنی آدھی زندگی پولیٹیکل سٹرگل کیا, اور اگر آپ کی طرح ٹی وی پہ نہیں آ کے دکھائی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی پولیٹیکل سٹرگل نہیں ہے. فواد چوہدری صاحب, لیٹس ناٹ میک اٹ پرسنل, ڈائریکٹ اٹیک کا کوئی فائدہ نہیں, لیکن اوور آل جو کانٹیکسٹ ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ طریقہ کار بدل دینا چاہیے. اگر ہم صرف ان کی اس جس پر آ جائیں, الیکٹورل ریفارمز میں یہ کام کریں نا, جو یہ کام تو کرتے نہیں ہیں, تو کبھی سپریم کورٹ ہوتی ہے. کیا ہمارا ماحول ایسا ہے کہ ہم الیکشن کروا سکتے ہیں؟ ہم آئے تو اس پہ آپ مردوں پہ بھی بات کریں نا چوہدری صاحب. مرد بھی بیک گراؤنڈ, پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کے بعد بغیر کتنے ہیں پارلیمنٹ میں. یہ میرے ساتھ سمرو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, فریا میری بات سن لیں, 3 حلقے ہیں, میں تو عورتوں کو ڈبل ووٹ دینے کی بات کر رہا ہوں. خواتین عورتوں کو ڈبل ووٹ دینا چاہیے تاکہ وہ ڈائریکٹ الیکٹ ہو کے آئیں. ان سے پوچھ لیں. میں تو یہ بات کر رہا ہوں. ایک بات میں فواد بھائی, ہاں فواد بھائی صرف ایک بات یہ کر دو, اگر آپ کے پی میں خواتین کو ووٹ دینے کا حق دلوا دو بھی بڑی بات ہے. وہاں پہ آج بھی بہت ساری ایریاز ایسی ہیں جہاں پہ خواتین آزادی سے ووٹ نہیں دے سکتی, تو کم از کم اگر یہ آپ کر دیں تو آئی تھنک اٹ وڈ بی مچ بیٹر. اور آپ کے اس میں جو ایلائز ہیں جماعت اسلامی, ان کے پر بار بار تنقید ہوئی ہے اس حوالے سے. ابھی بھی جو لیجسلیشن, ابھی بھی جو الیکٹورل ریفارمز تھے, وہ تو پی ایم ایل این کے بھی ایلائز ہیں.